بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح عليك ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدنا علما وفهما، رب زدنا علما وفهما. بڑے دکھی اور بڑے ہی پریشان انداز کے ساتھ، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ عالمی ایجنسیاں جب کھیل کھیلتی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک وقت آیا کہ جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو اچھے بڑے اصحاب علم و فضل نے مصطفیٰ کمال عطا ترک کو تہنیت کا پیغام دیا تھا ترکی کو بچانے کے لیے، حالانکہ وہ یہودی تھا اور سارے کھیل میں وہ باقاعدہ شریک تھا۔ پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجموعی فوج میں حیث الفوج یہ ملک دشمن ہو جائے، حکومت میں حیث الحکومت ملک دشمن ہو جائے، یا اپوزیشن پارٹیاں بحیثیت جماعت کے پوری کی پوری ملک دشمن ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہیں عالمی ایجنسیوں کا کھیل، ادھر جو اللہ پاک اتنی بڑی کامیابی عطا فرما رہا ہے، امریکہ بے ایمان کا افغانستان سے نکلنا اور ذلیل ہو کر نکلنا، تو کیونکہ پاکستانی فوج پورا کا پورا ساتھ پاکستان کے تحفظ کی خاطر سارا کچھ دے رہی ہے، تو کہیں وہ بے ایمان باہر کی ایجنسیاں ملک میں یہ ذاتی آگ لگا کے تاکہ مذہبی لوگ سارے کے سارے اس انداز میں آپس میں لڑ پڑیں اور فوج آپس میں نمٹنے کی مشکل میں پڑ جائے، تاکہ طالبان کی کامیابی کہیں عالم اسلام کے لیے وہ ایک بہترین پیغام بن کر جو آنے والی تھی، کہیں یہ سارا اس کے لیے نہ ہو۔ تو اس لیے میں بہت ہی چھوٹے دماغ ہو کر اہل حق سے، وفاق والوں سے، اپنی مذہبی جماعتوں سے درخواست کرتے ہیں سارے حوصلے کے ساتھ، خدا را آپ ہمیشہ، اب آج حوالے دیے جا رہے ہیں اس کے مسجد لال مسجد کے، تو کیا اس وقت اسی انداز کی کوششیں ہوئی تھی؟ میرے بھائی خدا کے لیے تماشائی نہ بنو اس معاملے میں۔ محض یہ کہ ہم فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں لہذا فوج سے بات کرنی مناسب نہیں، حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں اور بڑے آدمیوں، چند سمجھدار آدمیوں کو آگے کر کے فوج کو اکٹھا کرو، تحریک لبیک والوں کو اکٹھا کرو۔ جان ہر ایک کی عزیز ہے، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا دینی طبقہ تحریک لبیک کے عنوان سے ہو کسی کا، ان کا بھی ایک ایک قطرہ خون کا پاکیزہ ہے، لیکن بیچاری فوج ہے یا کوئی پولیس کے افراد ہیں تو وہ بھی، ان کو تو پیچھے سے جیسے آرڈر دے رہے ہیں، ان غریبوں نے تھوڑا کرنا ہوتا ہے، ان کی جان بھی اسی انداز میں محفوظ کی جائے۔ اور ہمارے یہ جو مذہبی طبقہ اللہ کے فضل و کرم سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور اپنا ہر معاملہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے بھی ایک ایک وقت اور قطرہ خون کی حفاظت خدا را ملک اپنا ہے، بہت ہی حفاظت کے ساتھ اس معاملے میں، بجائے اس کے کہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس الگ ہو، منیب الرحمان صاحب کی الگ ہو، مفتی محمد صاحب کی الگ ہو، اور پارٹیوں کی الگ ہو، سراج الحق صاحب اپنی جیسے ان کی ہمیشہ وہ معاملہ ہوتا ہے وہ ان کی الگ ہو، سارے مل بیٹھو اور خدا کے لیے ملک کے تحفظ کے لیے۔ ملک ہوگا تو تمہارا مذہب بھی بچے گا، اگر ملک ہی خدا نہ خاصا ٹوٹ پھوٹ کیا تو پھر مذہب کیسے بچے گا؟ آقا نامدار کی تو یہ ختم نبوت تو خیر ایک تکوینی مسئلہ ہے، وہ طے ہو چکا ہو، کسی بدبخت نے وہ 100 کوشش کرنے کی کوشش کی، اللہ ان کو تباہ و برباد کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتنے بڑے فکر ہیں، تو مہربانی کر کے میری درخواست ہے علماء سے کہ اس معاملے میں کہ اب زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، فوراً مولانا تقی صاحب عثمانی جیسے، مولانا زاہد الراشدی صاحب جیسے، مولانا فضل الرحمان صاحب سیدہ میدون جیسے، مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے مدبر آدمی آگے بڑھے اور فوراً اس معاملے کو، فوج بھی اپنی ہے، پولیس بھی اپنی ہے، یہ نوجوان بچے، یہ کسی بھی
مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ہیں، ان اکٹھا کر کے اور پورے مدبرانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے جیسے آقا انعامدار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھ کے ان معاملات کے حل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، تو میں درخواست کرتا ہوں بوڑھا ہونے کے ناطے سے بیمار ہوں، اسپتال میں ہوں، لیکن بہرحال ایک درد ہے، اللہ تعالیٰ خون کا ہر قطرہ جو ہے وہ ہر مسلمان کا وہ محفوظ رکھے اور ملک دشمن سرگرمیاں اتنی چاہے بیرونی طاقتیں چاہے اندر کا لبرل طبقت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوری حفاظت فرمائے بس۔